ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے باہمی اختلافات میں فیصلہ کری۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک فریق روح گردانی کرتا ہے اور وہ ہیں ہی روح گردانی کرنے والے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اس فیصلے کے لیے تو پھر وہ روح گردانی کرتی ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، اور جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان میں جو باہمی اختلاف ہے اس کا فیصلہ کرے، تو پھر ان میں سے ایک فریق روح گردانی کرتا ہے، دوڑ جاتا ہے یا مانتا نہیں ہے بات کو، اور یہ لوگ ہیں ہی روح گردانی کرنے والے، وہ لوگ جو ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں، جی امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں گئے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، تو ان یہودیوں میں سے دو بندے تھے، نعیم بن عمر اور حارث بن زید۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اے محمد آپ کس دین پر ہیں؟ آپ کا دین کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا آپ کون سے دین پر ہیں؟ آپ نے فرمایا ابراہیم کے دین پر اور ان کی ملت پر، کہ میں ابراہیم، ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں اور ان کی ملت پر۔ تو اب وہ جو دونوں یہودی تھے وہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تو آپ نے فرمایا تورات لاؤ، تورات فیصلہ کرے گی ہمارے اور تمہارے درمیان۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو انہوں نے تورات لانے سے انکار کر دیا، جھوٹے تھے، کیسے تورات لاتے؟ ان کی اپنی کتاب کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی تصدیق کرتی تھی، جھوٹ بولتے تھے۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ جون سی ہے یہ نازل ہوئی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے جو باہمی اختلاف ہے اس کا فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک فریق روح گردانی کرتا ہے اور وہ ہیں ہی روح گردانی کرنے والے جن سے۔ اچھا، ایک اور روایت بھی
اس آیہ مبارکہ کے متعلق سید المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ خیبر کے جو یہود تھے ان میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، اور تورات میں ان کی کتاب میں اس جرم کی جو سزا ہے وہ کیا تھی؟ پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا تھی۔ مگر اب وہ چونکہ اونچے خاندان کے لوگ تھے، امیر کبیر خاندان کے لوگ تھے، اس لیے اب انہوں نے تورات کے مطابق ان کا فیصلہ جنسا نہ کرنا گوارا نہ کیا، حالانکہ فیصلہ تو وہی تھا نا جو ان کی کتاب میں تھا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو سنگسار نہ کیا جائے، سنگسار نہ کیا جائے، اور اس امید پر یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنی کتاب میں سے یہ فیصلہ کیا نا تو ہمارے میں سے کوئی عالم اٹھ کر کہہ دے کہ سنگسار کر دو، تو چلو اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ اپنے دین کے مطابق کوئی فیصلہ سنا دیں جو ان سے، تو آپ سنگساری کا حکم نہ دیں کہ سنگسار نہ کرو۔ اچھا، اب جب یہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اب یہودی جو تھے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آئے تھے کہ شاید حضور سنگساری کا حکم نہ دیں، وہ سارے طیش میں آ گئے اور غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر یہ فیصلہ تورات پر رکھو، اپنی کتاب پر رکھ دو یہ فیصلہ۔ کہنے لگے یہ انصاف کی بات ہے، ہمیں منظور ہے۔ پچھلی جو روایت میں نے آپ کو سنائی ساری، اس میں تو یہ تھا کہ وہ ویسے ہی دوڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی کتاب لے کر ہی نہیں آتے، جس میں بات یہ تھی کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سے دین پر ہیں۔ حضور نے کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر لاؤ اپنی کتاب لاؤ، تمہاری کتاب فیصلہ کر دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نہیں تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہم کتاب نہیں لے کر آئیں گے، تو وہ دوڑ گئے۔ دوسری روایت یہ سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ زنا کیا اور انہوں نے سوچا کہ ان کو سنگسار کی سزا نہیں دینی، اور اگر ہم نے اپنے علماء سے فیصلہ کروایا تو شاید کوئی سنگساری کی سزا سنا دے، تو چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کرواتی ہیں، تو حضور نے بھی سنگساری کا حکم دے دیا۔ اب وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، آپ نے سنگساری کا جون سا حکم دیا۔ تو نبی پاک آپ اور اوپر سے انہوں نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا آپ نے ظلم کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ایسا کرو تم اپنی کتاب کے اوپر ہی رکھ لو، پھر تمہاری کتاب سے فیصلہ کر لیتے ہیں، تمہاری کتاب کیا کہتی ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ یہ واقعی انصاف کی بات ہے۔ یہ دوسری روایت میں، پہلی روایت میں تو وہ دوڑ گئے، انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ اب تورات لائی گئی، اور عبداللہ بن سوریہ جو یہود کا بہت بڑے عالم تھے، انہیں پڑھنے کو کہا گیا۔ تو انہوں نے جب پڑھا اور جب آیت رجم آئی
جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا، تو اس نے اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور اس آیت کو چھوڑ کر پھر آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے ان کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی، کیونکہ عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے، تو انہوں نے وہ آیت پڑھ دی۔ تو اب جب یہ ہوا، اتنے لوگوں کے سامنے جب ایسا ہو جائے کہ ایک بندہ ایک چیز چھپا رہا ہو، اپنے گناہوں پر پردے ڈال رہا ہو، اپنی گندگی لوگوں کے اوپر اچھال رہا ہو، اور کوئی دوسرا بندہ اس کی حقیقت بیان کر دے کہ یہ بندہ اندر سے بڑا گندا ہے اور اس کی حرکتیں یہی ہیں کہ چیزوں کو چھپاتا ہے اور دوسروں پہ گندگی ڈالتا ہے اور اپنی کمی بیشی کو دوسروں کے سامنے نکھار کر بیان کرتا ہے یا دکھاتا ہے، اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے لوگوں کے اندر اچھالتا ہے۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا کہ لوگ دوسری جب اتنی پنچایت بیٹھی ہو تو وہ بندہ اس میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، وہ بندہ اس میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہودی جو ان سے ہیں یہ بہت ذلیل ہوئے، بہت ذلیل ہوئے، اور وہ یہودی مرد عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور کے حکم سے اس کے بعد سنگسار کر دیے گئے، سنگسار کیے گئے۔ تو ایک وہ واقعہ، وہ جو روایت میں نے آپ کو پہلے سنائی، اور دوسری روایت یہ کہ یہ بھی ایک قول ہے کہ اس وقت اور ایک قول ہے کہ اس وقت یہ آیت جون سی ہے یہ نازل ہوئی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے باہمی اختلاف کا فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، تو پھر ان میں سے ایک فریق روح گردانی کرتا ہے، اور آگے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ ہیں ہی روح گردانی کرنے والے، ہیں ہی اسی طرح۔ ذالک بانہم، اس سرکشی کی جو جرت ہے، اتنی جرت ان میں کیوں آئی کہ وہ اتنی جرت کرنا شروع ہو گئی کہ اپنی حقیقت کے اوپر پردے ڈال کر دوسروں کے سامنے اپنی ایسی خوبیاں بیان کرنا جو خوبیاں ان کے وجود کے اندر ہیں ہی نہیں، یا ایسی چیزوں کو بیان کرنا جو اصول اور قاعدے کے اندر ہیں ہی نہیں، مگر کتاب، اہل علم ہونے کے ناطے، اہل کتاب ہونے کے ناطے کہ یہ بندہ بڑا صاحب علم ہے، اہل علم ہونے کے ناطے دوسروں کے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑنے کے لیے کہ اچھا لاؤ کتاب لاؤ ہم اس سے فیصلہ کر لیتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی لوگ ہیں اور خراب لوگ ہیں، جو فقط دوسروں کو خراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرتی ہیں۔ تو اتنی جرت ان کے اندر آئی کیسی؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا، گنتی کے چند دن، اس سے زیادہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، بس گنتی کے چند دن دوزخ کی آگ جن سے ہمیں دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جی، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں رکھا جو وہ اللہ پر باندھتے تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، دوسروں کے متعلق کانسپریسیز سے کام لیتی ہیں، یا اپنی خامیاں اور گندگیاں دوسروں پر اچھالتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک دھوکے میں ہوتی ہیں، ان کو حقیقت نہیں معلوم ہوتی کہ ان کی اپنی جن سی وہ حیثیت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ تو یہ بھی اس دھوکے میں تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ جو ہے وہ صرف چند دن کے لیے نقصان پہنچائے گی، چند دن کے لیے
ہم دوزخ کی آگ میں رہیں گے جو ان سے. تو اب اچھا، تو یہ اللہ کے اوپر افطراح باندھتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، دوسروں کی گندگی کو باہر نکالتے ہیں اور اپنی گندگی کو چھپا لیتی ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے تھے، اب اس کے متعلق کئی قول ہیں، وہ کہتے تھے کہ اس لیے ہمیں چند دن دوزخ میں ہم جائیں گے، اس کی وجہ یہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ دوزخ کی آگ کتنی دیر ہمیں نقصان پہنچائے گی؟ چند دن. اچھا، پھر وہ کہتے تھے کہ صرف گنتی کے چند دن آگ ہمیں جلائے گی، تو چونکہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، اس لیے ہمیں بھی 40 دن کا ہی عذاب ہوگا. اگر عذاب ہوا تو کتنے دن کا ہوگا؟ صرف 40 دن کا عذاب ہوگا. ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی خدا کی عبادت کو چھوڑ کر، تو 40 دن کا عذاب ہوگا. پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں. بظاہر وہ بڑے عاجز اور عاجزی دکھاتے تھے اور عاجز بنتے تھے، مگر حقیقت میں ان کے وجود کے اندر ایک تکبر اور غرور تھا جس کو وہ پہچان نہیں پاتے تھے. اور اہل کتاب ہونے کا وہ بہانہ کہ ہم صاحب علم ہیں، ہم بھی تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہم تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو وہ انبیاء کی ایک ان کو گمان یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں. اس لیے چونکہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. جی، اور ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور آپ باطل پر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وہ ہر دوسرے کو جھٹلاتے تھے، ہر دوسرے کو غلط کرتے تھے، تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو، اور اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اصولوں کے اوپر دلائل قائم کرتے تھے کہ نہیں تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو. ہاں میں ٹھیک ہوں، بس میں ٹھیک ہوں. اور اس کے اوپر وہ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک وہ پہنچ گئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور آپ باطل پر ہیں، ہم صحیح ہیں آپ غلط ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یا ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے بھی ہم سے سوال جواب نہیں ہوگا. یا ہم نے 40 دن بچھڑے کو پوجا تھا، صرف 40 دن کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے، یا چند دن کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے، اس سے زیادہ ہم دوزخ میں جن سے وہ نہیں جائیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے. اس دن کیا حال ہوگا جب ہم سب کو جمع کریں گے جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک اور شبے کی بات ہی نہیں ہے. کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری جزا دی جائے گی، اور وہم لا یظلمون، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.